تھا، اس نے اعلان کیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروازہ کھولا جائے گا، اس وقت جو شخص بھی جس چیز کو ہاتھ لگائے گا اسی کی ہو جائے گی، جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا اسی کی ہو جائے گی۔ یہ اعلان سن کر سب لوگ آپس میں کہنے لگے کہ صاحب میں تو قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے گی۔ کسی نے کہا میں تو دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگاؤں گا، باقی نہیں بچے دودھ تو پیتے رہیں گے۔ کسی نے کہا میں تو خزانے کو ہاتھ لگاؤں گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ پوری رات کوئی کیا سوچتا رہا، کوئی کیا سوچتا رہا۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی محل کا مرکزی دروازہ کھولا گیا تو سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کی طرف دوڑے۔ سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی پسند کی چیز کو ہاتھ لگاؤں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسی وقت اس بھیڑ میں ایک شخص دوڑتا ہوا بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بادشاہ کے پاس آ کر بادشاہ کو ہاتھ لگایا۔ ہاتھ لگاتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، لوگو آج سے بادشاہ میرا ہو گیا، آج سے بادشاہ میرا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، او میاں ایک بات تو بتا، کسی نے دودھ دینے والی گائے کو ہاتھ لگایا ہے، کسی نے خزانے کو ہاتھ لگایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جائے، تو نے بادشاہ کو ہاتھ کیوں لگایا؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ میں نے اس سوچ کی بنیاد پر تجھے ہاتھ لگایا ہے کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا پیچھے ساری بادشاہی میری ہو گئی، کہ جب بادشاہ میرا ہو جائے گا پیچھے ساری بادشاہی میری ہو جائے گی۔ جب میں نے بادشاہ کو اپنا لیا پیچھے ساری بادشاہی کو میں نے حاصل کر لیا۔ میں نے تو اس سوچ کی بنیاد پر آپ کو ہاتھ لگایا ہے۔ ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے۔ اگر مالک ہمارا ہو گیا تو پیچھے اس کی بنائی ہوئی ہر چیز ہماری